ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم معزز محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبے کے بعد ہم نے سورۃ الجمعہ کی آیتوں میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں کی طرف، عبادت اور ذکر کے لیے دوڑ جاؤ۔ وذروا البیع، کاروبار، لین دین، تجارت بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اذان سن کے کام کاج بند کر کے مسجدوں کی طرف دوڑ جانا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اسے جانو۔ اسے سمجھنے کی کوشش کرو تو اذان ہوتے ہی مسجدوں کی طرف کام کاج چھوڑ کے دوڑنا یہ کاروبار سے بہتر ہے، تجارت سے بہتر ہے اگر تم جانو اسے، اگر تم کوشش کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، بس جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز جب مکمل ہو جائے پھیل جاؤ پھر زمین پر۔ کیا کرو پھیل کر؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین پر پھیل کے اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی، تجارت۔ اس میں جو خاص بات جس کو آج مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی کام کاج بند کر دو اور مسجدوں کی طرف چلے آؤ، عبادت کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے تب
زمین پر پھیل کے پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی پیسہ کماؤ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جمعے کی نماز مکمل کتنے رکعت؟ جی بول 14۔ جب 14 ہو تب مکمل ہو، 2 پڑھ کے باہر جائیں تو نہیں نا۔ کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو بس جمعے کی 2 ہو گئی اور نکل گئے، سمجھا جمعہ مکمل ہو گیا، حالانکہ وہ نماز مکمل نہیں ہے۔ 14 پوری ہے نا، 14 پوری کر کے جب نکلو، اور اب جو کماؤ گے اللہ فرماتا میرا فضل ہے، یہ مال اب جو تمہیں ملے گا یہ میرا فضل ہے۔ اور اسی مال کو، اولاد کو، قرآن میں دوسری جگہ کیا فرمایا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب یہاں مال کو فتنہ کہا، اور نماز جمعہ مکمل ادا کر کے جب مال کماؤ تو فرمایا وہ میرا فضل ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مال یا تو فضل ہوگا یا فتنہ ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ مگر ایک طرف فرماتا ہے میرا فضل ہے، دوسری جگہ فرماتا ہے مال فتنہ ہے۔ تو باری تعالیٰ یہ مال یا تو فضل ہوگا یا فتنہ ہوگا۔ تو یہ مال فتنہ کب بنتا ہے اور اللہ کا فضل کب بنتا ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ مال کما کر، ایک حدیث سن لیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابوبکر صدیق، پوری زندگی ساتھ رہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے میں حضرت ابوبکر کو دیر ہو گئی، لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب آئے تو دروازے پر دیکھا جس کمرے میں بیٹھے تھے وہ کمرہ کھچاکچ بھر گیا ہے۔ افسوس ہوا، کیا کیا جائے، دور بیٹھنا میری محبت کو گوارا نہیں اور قریب جانے کا موقع نہیں، کیا کروں؟ غور کیا تو جیب میں سونے کا ایک سکہ تھا۔ آپ نے دیکھا یار یہ کب کام آئے گا، وہ سکہ نکالا انہوں نے اور دیکھا تو بالکل حضور جہاں بیٹھے تھے حضور کے بالکل پہلو سے لگ کر ایک دیہات کا بدو بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا، کہا یار کیا نصیب لایا ہے، دیہاتی آدمی اوجٹ قسم کا بدو ہے اور جگہ پایا ہے تو مصطفیٰ کے پہلو میں۔ وہ سکہ وہاں دور دروازے پر کھڑے رہ کے ایسے لے کے پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق سے وہ جو قریب بیٹھا تھا بدو، اس کی نظر پڑی تو حضرت نے یوں کیا، تو وہ اشارے سے کہتا ہے مجھے دیں گے، مجھے دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ زیادہ زور سے نہیں بول سکتے تھے، نبی کی بارگاہ ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا لوگوں میرے نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات نہ کیا کرو، اونچی آواز میں بولا نہ کرو، اگر تم اونچی آواز میں بولو گے تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ وہ بارگاہ تھی، حضرت ابوبکر نے اشارہ کیا، اس نے اشارہ کیا کہ مجھے دیں گے، آپ نے فرمایا ہاں تجھے دوں گا۔ اب جیسے ہی اس نے وہ سونے کا سکہ پانے کا اشارہ کیا، سمجھا کہ مجھے دیا جائے گا، اٹھ گیا اور اٹھ کے باہر چلا گیا۔ آپ نے وہ سکہ اسے دیا، جگہ خالی ہو گئی۔ جیسی جگہ خالی ہوئی ابوبکر آئے اور بیٹھ گئے، اور ان کے منہ سے خوشی میں نکلا یا رسول اللہ مال کتنی اچھی چیز ہے،
پیسہ کتنی اچھی چیز ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر پیسہ بہت بری چیز ہے. یہی بات وابتغوا من فضل اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. ایک جگہ مال کو فتنہ کہتا ہے اللہ, اور ایک جگہ فرمایا میرا مال میرا فضل ہے. اب یہاں ابو بکر کہتے ہیں پیسہ کتنی اچھی چیز ہے, اچھی ہے تو فضل ہے. حضور نے فرمایا کہ نہ پیسہ تو بہت بری چیز ہے, یہ تو فتنہ ہو گیا. وہی بات جو قرآن میں وہ حضور کی فرمان میں اور ابو بکر صدیق کے فرمان سے ہو رہی ہے. اب مصطفیٰ نے اسے برا کہا, ابو بکر نے کہا بہت اچھی چیز ہے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بعد میں, پہلے اس کا خلاصہ ہو جائے, کیونکہ یا تو مال اچھا ہوگا یا برا ہوگا. ابو بکر صدیق نے کہا اچھا ہے, اور ابو بکر صدیق غلط بیانی کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا, چونکہ آپ نے انہیں صدیق اکبر کا لقب دیا, اور یہ غلط بولے یہ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا. اور جس مال کو انہوں نے اچھا کہا اسی مال کو آپ نے برا کہا, اور آپ کی طرف تو غلط بیانی کی نسبت کرنا کفر ہے. کہ یا رسول اللہ اس کی وضاحت ہو جائے, یا تو مال اچھا ہے یا برا ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر تم بتاؤ کہ تم نے مال کو اچھا کیوں کہا. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کو اچھا اس لیے کہا کہ اگر آج یہ مال میرے پاس نہ ہوتا جو میں نے خرچ کر دیا تو مجھے اب آپ کے قدموں میں جگہ نہ ملتی, وہیں بیٹھنا پڑتا دروازے کے باہر. اسی مال نے تو مجھے قدم رسول تک لا دیا, قدم مصطفیٰ تک پہنچایا, وہ مال ہے. تو جس مال نے مجھے مصطفیٰ کا قرب دے دیا وہ مال اچھا نہیں تو برا کیسے ہوگا؟ میں تو اچھا ہی کہوں گا. سرکار اس لیے میں نے مال کو اچھا کہا. بیٹھے, حضور نے فرمایا میں نے مال کو برا کیوں کہا؟ فرمایا سنو, جب تک وہ مال تمہارے پاس تھا تم دور تھے, جس کے پاس نہیں تھا وہ قریب تھا. تمہارے جیب سے نکلا تو جو خالی تھا جو قریب تھا اس کے جیب میں گیا, تو جو قریب تھا وہ دور ہو گیا اور جو دور تھا وہ قریب ہو گیا. کہ اسی مال نے تو اسے دور کر دیا. اگر وہ مال کی لالچ میں نہ آتا تو مجھ سے دور نہ جاتا. جب تک وہ مال تمہارے جیب میں تھا تم دور تھے, جس کے جیب میں نہیں تھا وہ قریب تھا, اور تمہارے جیب سے نکلا تو تم قریب آ گئے, جس کے جیب میں گیا وہ دور چلا گیا. تو پتہ چلا یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے اور فتنہ بھی ہے. بس بات یہ ہے کہ صحیح جگہ خرچ ہو تو فضل ہے, اور غلط جگہ خرچ ہو. اسی مال سے آپ شراب بھی پی سکتے ہیں, اسی پیسے سے جوا کھیلا جا سکتا ہے, اسی پیسے سے عیاشیاں کی جا سکتی ہے, اسی پیسے سے کسی پر زیادتی ہو سکتی ہے, اور اسی پیسے سے آپ مسجد بھی بنا سکتے ہیں, اسی پیسے سے مدرسہ بنایا جا سکتا ہے, اسی پیسے سے آپ عیاشیوں کے اڈے بھی گرم کر سکتے ہیں, اور اسی پیسے سے نعت کی محفلیں بھی سجا سکتے ہیں, اسی پیسے سے آپ غلط کاریاں بھی کر سکتے ہیں, اور اسی پیسے سے آپ مدینہ بھی جا سکتے ہیں. یہی تو مال ہے نا, یہی مال ہے. اگر اس مال کا صحیح استعمال ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے, اور اس کا استعمال اگر غلط ہو جائے تو پھر یہ عذاب ہے, جہنم کی طرف بھی لے جائے گا جنت کی طرف بھی لے جائے گا. دونوں کام ہیں اس کے. اگر یہ دولت ہمیں جہنم لے جائے تو اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا, اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا, اور یہی مال اگر ہمیں جنت لے جائے تو اس سے بڑھ کر اللہ کا فضل کیا ہوگا. تو یاد رکھیں یہ مال یہ دولت یقیناً کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے. آدمی کو مال کی ہوس ہوتی ہے, فطرت ہے انسان کی, ہر انسان کی فطرت ہے مال سے محبت کرتا ہے. اور یہ ہوس ایسی خطرناک چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی ہوس ختم نہیں ہوتی. اگر کسی کو سونا چاندی ایک پوری وادی بھری ہوئی ہو وہ مل جائے تو کیا اس پر اسے سکون آ جائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں وہ تمنا کرے گا کاش 2 وادیاں ہوتی تو اچھا ہوتا.
اگر 2 وادیاں اسے سونے چاندی کی مل جائے تو تسلی ہو جائے گی. آقا فرماتے ہیں وہ تمنا کرے گا کاش 3 ہوتی تو بہتر تھا اور اچھا ہو جاتا. فرما انسان کی ہوس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی نہیں بھر سکتا. وہ ہوس کرتا ہی رہتا ہے اور بندہ کماتا رہتا ہے، قبر کی طرف جا رہا ہے مگر دوڑ ہے اس کی کہ مال ملے، پیسہ ملے، دولت ملے، وہ جمع کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو مال ہے جسے بندہ کہتا ہے میرا ہے، میرا ہے، زندگی بھر رکھ لگائے رہتا ہے، بستر مرگ پر بھی ہے تب بھی کہتا میرا مال، میرا سونا، میری چاندی، وہ کہتا ہے. سرکار نے فرمایا انسان ذرا غور کر، تو جس مال کو کہتا ہے کہ میرا مال ہے، تیرا کیا ہے؟ اب حضور نے جو وضاحت فرمائی اسے سنے آپ. آقا فرماتے ہیں ذرا سوچو، بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، اسی مال میں سے تم کھاتے ہو، تم نے جو مال میں سے کھایا وہ ضائع ہو گیا، ضائع ہو جائے گا. رات کو کھانا کھاؤ صبح کہاں جائے گا؟ ظاہر بات ہے ضائع ہو گیا. فرمایا جس مال کو تو کہتا ہے کہ میرا ہے تو اس مال میں سے جو تو نے کھایا وہ تو ضائع ہو گیا، اسی مال میں سے تو پہنتا ہے، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا. بھئی آج اچھا ہے کل پرانا ہوگا، بوسیدہ ہوگا، پھٹ جائے گا. جو مال کھایا وہ ضائع ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور جو چھوڑ کے مر گیا وہ غیروں کا ہو گیا. تو جسے کہتا ہے میرا مال ہے تو کچھ تو تو نے ضائع کر دیا، کچھ کو پہن کر پرانا کر دیا، کچھ چھوڑ کے مر گیا. تو مرنے کے بعد کس کا؟ وہاں تو پھر آستی نہیں چڑھتی، ہاں تو میں ہوتی ہے. اب تک ہم کہتے تھے یہ میرا ہے، آنکھ بند ہوتے ہی وہ بیٹا کہتا ہے اتنا میرا، اتنا تیرا، اتنا میرا. اب میں میرا مال کہنے والا کہاں چلا گیا؟ آقا فرماتے ہیں جو کھایا وہ ضائع ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو چھوڑ کے مر گیا وہ غیروں کا ہو گیا. فرمایا سن بندے، تیرا مال وہی ہے جو تو نے اللہ کے نام پر دیا ہے، کیونکہ تیرا اپنا مال تو وہ ہے نا جو تجھے قبر میں کام آئے، تو تجھے حشر میں کام آئے، جو تجھے قیامت میں کام آئے. یہ مال تو ادھر ہی رہ گیا، غیروں کا ہو گیا، کھایا تھا وہ ضائع ہو گیا، پہنا پرانا ہو گیا. جو تو نے زندگی میں اللہ رسول کے نام پر لٹایا ہے وہ جمع ہوتا گیا، اور اصل مال وہی ہے تیرا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا اپنا مال ہم جو دنیا میں کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اس کی حیثیت کیا؟ یا تو کھاؤ گے یا پہنو گے، 2 کام، یا چھوڑ کے مر جاؤ گے، تیسرا کام. جب چھوڑ کے مر گئے تو کس کا ہو گیا؟ سب غیروں کا ہو گیا، اوروں کا ہو گیا، ہمارا اپنا تو کچھ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا جو تو نے آگے بھیجا ہے وہی تو جمع ہے تیرا مال، اور وہی اپنا تیرا ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ایک دن ہمارے یہاں بکری ذبح ہوئی حضور کے گھر میں. جب بکری ذبح ہوئی قصاب نے اسے چھیلا، ٹکڑے کرنا شروع کیا، حضور نے سپلا دے دیا، ذبح کر کے مسجد میں چلے گئے. اس نے اپنا کام شروع کیا. ادھر مدینے میں چرچا ہو گئی سرکار کے یہاں بکری کٹی ہے. اب سب جانتے ہیں کہ وہ گھر کیسا ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. فرماتے لب وہاں ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک دل کی ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے منگتا کا بنا ہو. کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. اس دروازے سے کوئی خالی گیا؟ جب لوگوں کو پتا چلا بکری ذبح ہوئی حضور کیا، اور حضور مسجد میں چلے گئے، ادھر کھا کے اپنا کام کر رہا ہے، ادھر لائن لگ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آنے والے کو گوشت اٹھا اٹھا کے دیتی جا رہی ہے، دیتی جا رہی ہے. اتنا دیا کہ سارا گوشت بٹ گیا. حضور مسجد سے اندر آئے گھر میں. فرمایا عائشہ بکری؟ تو سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ ساری بکری بٹ گئی، بکری کے پائے اور سر بچا ہے.
حضرت عائشہ کہتی ہے ساری بکری بٹ گئی، بکری کے پائے اور سر بچا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہ عائشہ یوں نہ بول کہ ساری بکری بٹ گئی سر اور پایا بچا، یوں بول کہ ساری بکری بچ گئی سر اور پیر ہی نہیں بچا۔ کہا یا رسول اللہ الٹ ہے۔ کہا کیا الٹ ہے؟ کہا یہ سر اور یہ پائے ہیں، باقی بکری تو سارے غریب لے گئے۔ سرکار نے فرمایا وہی تو بچا ہے جو آخرت میں کام آئے گا، وہی اپنا یہ تو کھائیں گے یہ تو یہی ہو جائے گا ختم۔ فرمایا وہ جو اللہ کے نام پر تم نے دیا ہے وہی ہے جو ہمارا اصل ہے، وہ قیامت میں کام آئے گا۔ تو جو بتا وہ بچا ہے، جو بچا ہے وہ کام کا نہیں، وہ ہمارا اپنا نہیں ہے جو قیامت میں کام آئے۔ کیا پتا چلا؟ جو اللہ کے نام پر جاتا ہے وہی اصل بچتا ہے، وہی اپنا مال ہے، ورنہ سب غیروں کا ہے۔ اور ہر بندہ اپنے لیے زیادہ پسند کرتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہر آدمی بھئی کوئی چیز کوئی سامان ہو پیسہ ہو تو آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے ہمارے پاس 1000 روپیہ ہیں تو آدمی یہ سوچے گا یار یہ 250 میں پھٹ جائے تو اچھا ہے ہاں؟ اور زیادہ مجھے ملے، 50% تقسیم ہو رہی ہو تو آدمی کی خواہش ہوتی ہے نا کم نہیں تھوڑا زیادہ ہو جائے تو اور اچھا ہے اور بہتر ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہر آدمی اپنے لیے زیادہ پسند کرتا ہے، اور اپنا مال جب زیادہ پسند کرتا ہے تو وہی تو ہے جو آخرت میں کام آئے، جو وہاں جمع ہو، جو ہماری موت کے بعد کام آئے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے زمانے آدمی کی فطرت ہے مجھے زیادہ ملے تو اچھا۔ ان کے زمانے میں 2 بندوں نے سفر کیا، سفر پر نکلے، اتفاق سے دونوں میں کا ایک بیمار ہو گیا سفر میں۔ جب سفر میں بیمار ہوا تو بیماری اس کی بڑھتی گئی، اسے اندازہ ہوا کہ شاید اب میں جانبر نہ ہو سکوں گا، موت آ جائے گی۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے 8 دینار سونے کے 8 سکے اس کے پاس تھے، کہا مجھے میری زندگی کا کوئی بھروسہ لگ نہیں رہا ہے، موت ہو جائے گی، جہاں بھی انتقال ہو جائے جنازہ پڑھ کے مجھے دفنا دینا، یہ 8 دینار ہیں اسے تمہارے پاس رکھو، وطن جانا، میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، اسے اپنے پاس بطور امانت رکھنا، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے سمجھدار ہو جائے تو اس میں سے تم جو چاہو میرے بیٹے کو دے دینا۔ جملہ سنیں، یہ تمہارے پاس رکھنا، جب بچہ بڑا ہو جائے تو تم جو چاہو میرے بیٹے کو دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ انتقال ہو گیا، جنازہ ہو گیا، دفنا دیا، واپس گاؤں آیا کوفہ، آ کر کے رہنے لگا۔ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو گیا، جب سمجھدار ہو گیا تو دیانتداری تھی اس میں دیانتداری تھی۔ اگر آج کے دور کا کوئی ہوتا تو اس نے دیا تھا وہ تو مر گیا، یہ 8 کو 8 میرے، لیکن دیانتداری تھی۔ بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے بلایا اس کو، کہا بیٹا تمہارے والد میرے ساتھ سفر میں تھے اور انتقال ہو گیا تھا، 8 دینار انہوں نے بطور امانت میرے پاس تمہاری رکھی تھی، اور کہا تھا کہ جب تم سمجھدار ہو جائے میرا بچہ تو تم جو چاہنا اس میں سے اسے دے دینا۔ تو کہا یہ میں 3 دینار تمہیں دیتا ہوں۔ کتنی تھی کل؟ 8 تھی۔ کتنا دے رہا ہے؟ 3۔ بچہ کتنا؟ جی 5۔ تو کہا یہ 5 میں رکھتا ہوں، یہ 3 آپ لے لو۔ تو لڑکا کہنے لگا چاچا یہ کیا انصاف ہے، مال میرے ابا کا ہے اور 5 آپ رکھ رہے ہیں، 3 مجھے دے رہے ہیں آپ۔ تو کم سے کم ایسا کریں آپ آدھا آدھا کر لیں، کم سے کم مجھے تو تسلی ہوتی کہ آپ نے سنبھالا ہے تو آپ آدھا رکھ لیں۔ میرے ابا نے جب یہ کہا تھا تو آدھا آپ لے لیں، آدھا مجھے دے دیں۔ وہ کہنے لگا نہ تمہارے ابا نے پہلے کہا تھا تم جو چاہو۔ کہا یہ بھی میں زیادہ دے رہا ہوں، میں چاہوں تو 1 دے سکتا ہوں۔ کہا یہ 3 لینا ہے تو لے۔ اس نے کہا نہ 3 تو لوں گا ہی دے۔ اب یہ تو میں بڑی، اور مقدمہ پہنچا حضرت مولا علی کے پاس۔ اب جیسے حضرت علی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ حضور یہ 8 دینار ان کے پاس میرے ابا نے دیے تھے، اس میں سے 5 مجھے 3 دے رہے ہیں اور 5 خود رکھ رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائی آدھا آدھا کر لیتے، مانتے نہیں ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا بھائی جب مال اس کا ہے تو تم یہ 5 بھی کیوں رکھ رہے ہو، پورا دے دو۔ تو کہا حضور اس کے والد نے مرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا بچہ جب والد ہو جائے تو جو تم چاہو اسے دینا، مجھے اختیار دیا ہے۔
تو کیا کہا تھا اس نے؟ پھر سے دوہراؤ کہ حضور اس نے کہا تھا کہ تم جو چاہو میرے بیٹے کو دینا. تو کہا اچھا یہ بات ہے. تو کہا 5 اسے دے 3 تو رکھ. تو کہا حضور یہ کیا فیصلہ ہے؟ کہا یہی فیصلہ برابر ہے کہ 3 تم رکھو 5 لڑکے کو دو. کہا حضور میں نہیں سمجھا. تو کہا اس نے مرتے وقت کہا تھا کہ تم جو چاہو اسے دینا. تو تم نے 3 نہیں چاہا, اپنے لیے تم نے 5 چاہا. تو تمہاری چاہت 5 ہے, اس لیے تم نے 5 چاہا وہ اسے دو, اور جو تم نے نہیں چاہا وہ تم رکھ لو. پتا چلا ہر آدمی اپنے لیے زیادہ چاہتا ہے. اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہر بندہ اپنے لیے زیادہ چاہتا ہے. تو جو اپنا ہے اسے زیادہ چاہتا ہے, تو اپنا تو وہی ہے نا جو قبر میں کام آئے, اپنا وہی ہے جو قیامت میں کام آئے, اپنا وہی ہے جو حشر میں کام آئے. تو ہمارے مدرسوں میں, مسجدوں میں, کار خیر میں, دینی کاموں میں جو آج ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں قیامت میں منافع کے ساتھ عطا فرمائے گا. اور کیسا منافع؟ رات کو میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کسی جگہ, سرکار نے فرمایا اگر کھجور کی گٹھلی کے برابر کسی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تو اللہ تعالی اسے قبول فرما کر اس کی کاشت فرماتا ہے. کہہ دے ذرا سبحان اللہ. کاشت فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ کاشت. کیا مطلب ہے اس کا؟ مٹھی بھر گیہوں میں نے آپ کو دیا. ایک حدیث کا ایک ٹکڑا سننے کا, لمبی حدیث ہے, حدیث الخار سے مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا, بہت مشہور ہے. 3 آدمی سفر کر رہے تھے اور غار میں پھنس گئے, پتھر آ کر کے اس کے منہ پہ بند ہو گئے. اب وہ پوری طاقت لگائی مگر پتھر نہیں نکلا. وہ رونے لگے, گڑگڑانے لگے, زندہ ہی دفن ہو جائیں گے. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ بھئی اپنی جو نیکیاں ہیں اس کا وسیلہ لے کر اللہ سے بارگاہ میں دعا کریں, اللہ فضل کرے گا, چٹان ہٹ جائے گی. تو 2 نے تو دعا مانگی تھی, تیسرا بندہ جو تھا نا ان میں ایک تھی, اس نے جو دعا مانگی تھی معلوم ہے کیا کیا تھا اس نے کہا تھا باری تعالیٰ تو خوب جانتا ہے, ایک آدمی مزدوری کرنے میرے پاس آیا تھا اور آ کر کے دن بھر کام کیا, شام کو مزدوری لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری اٹھا کے رکھ دی, آئے گا تب میں دے دوں گا, مگر وہ نہ آیا. میں نے سوچا کہ یار یہ مزدوری اس کی, جس کا جو پیسہ ہے مزدوری کا, یہ بڑھے گا تو نہیں, اب وہ پتہ نہیں کب آتا ہے, چلو اس کی کچھ کوشش کرتے ہیں. تو اس نے کیا کیا, اس پیسے سے انڈا لیا مرغی کا. اس زمانے میں بہت کم تنخواہیں ہوتی تھی لوگوں کی. مرغی کا ایک انڈا لیا اس نے, اور اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھ دیا. اس سے بچہ نکلا, مرغی ہو گئی. دھیرے دھیرے وہ بچہ بڑا ہوا مرغی کا, اس نے انڈے دینا شروع کر دیا. وہ انڈے سنبھال کے اس نے رکھا, پھر اسے اور مرغی کے نیچے بٹھایا, اس سے کئی مرغیاں ہو گئی. پھر کئی مرغیاں بیچ کر اس نے بکری لے لی, وہ مال میں اضافہ ہونے لگا. یہ ہے کاشت کرنا. بکریاں کئی ہوئی, اس نے اونٹ لے لیا, اونٹ کے بچے ہوئے, ادھر کچھ بکریاں بھی ہوئی. اب معاملہ وہ بڑھتے 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 اتنا بڑا, کئی سال بیتے. اس کا مال ہم نے الگ ہی رکھا تھا کہ بھئی اس مزدور کا ہے یہ. کئی سال کے بعد وہ مزدور پر برا وقت آیا, اتنا برا آیا کہ اسے اپنی 1 دن کی مزدوری یاد آ گئی. کہا یار ایک دن اس سے کیا کام کیا تھا, چلو چل کے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ دے دے تو مہربانی ہوگی. واپس آیا, آ کر کہنے لگا سیٹھ صاحب آپ کے یہاں بہت دن ہو گئے, شاید آپ کو یاد نہ ہوگا, مگر ایک دن میں نے کام کیا تھا اور مزدوری دیے بغیر میں چلا گیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا اچھی طرح یاد ہے. کہ میں وہ مزدوری لینے آیا ہوں, مہربانی ہوگی اگر دے دیں آپ. اس نے ہاتھ پکڑا اور جہاں بکریوں کے اور اونٹوں کے ریوڑ تھے نا, وہاں لے جا کر کہا یہ سب تیرا ہے. تو اس نے کہا نہ بھائی مہربانی کرے, یہ میرا نہیں ہے, مجھے تو 1 دن کی مزدوری چاہیے. تو کہا نہ بھائی یہ سب تیرا ہے. تو کہا میرا کیسا ہے, مجھے تو 1 دن کے چند درہم ملنے والے تھے, اور یہ اتنے بڑا بکریوں کا ریوڑ اور اونٹوں کا یہ انبار آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرا ہے. تو کہا اس نے ترتیب بتائی کہ میں نے ایسا کیا تھا, اصل مال یہ تیرا ہی ہے, یہ تو لے جا.
हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह के नाम पर जो बंदा खजूर की गुठली के बराबर भी देगा ना, अल्लाह उसकी काश्त करेगा। वो काश्तकारी असल में कहते हैं किसानी को। जमीन में एक मुट्ठी भर गेहूं किसी ने दिया तो उसे उतना ही रखने के बजाय उसने जमीन में बोर दिया, बोया तो उससे गेहूं निकला, एक बाली में 100 दाना और एक पौधे में 7 बालियां, तो एक दाने के बदले 700 दाना हो गया। जाहिर बात है जब मुट्ठी भर थे तो कितने हो गए, अब उसे वो बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, तो 10 साल तक वो फसल आती गई। मुट्ठी भर गेहूं का कितना हो जाएगा? सरकार फरमाते हैं अल्लाह ऐसे तुम्हारे माल की काश्त करेगा, और बंदा मर के जब क़यामत में उठेगा तो उसने जो माल खर्च किया था वो पहाड़ों की तरह दिखेगा। उसका जो सवाब है वो पहाड़ों की तरह दिखेगा। वो कहेगा कि मौला इतनी नेकियां तो मैंने नहीं की थी, इतनी खैरात तो मैंने नहीं दी। अल्लाह फरमाएगा तूने कम लिया था, मैंने अपने फजल से इसे बढ़ाया है, ये सब तेरा है। पता ये चला कि क़यामत में जो माल हमारे काम आएगा वही माल हमारा अपना होगा। अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के दीन के लिए जो भी माल खर्च होता है यकीनन वो माल हमारा असल सरमाया हमारा वही होता है। हुमा अलैना इल्लल्लाह।